الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور دیندار بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو روز ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کی گئی ہے۔ کچھ عبادتیں سال میں ایک بار ہوتی ہیں، جیسے کہ روزہ۔ لیکن ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض کی گئی ہے، اور وہ ہے حج۔ حج صرف سفر کا نام نہیں، صرف کعبہ دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت، قربانی، صبر، اخلاص اور اللہ سے وفاداری کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حج کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ جس انسان کو اللہ مال دے، صحت دے، راستہ آسان کرے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر انسان پر فرض نہیں۔ حج فرض ہے جو مسلمان ہو، جو بالغ ہو، عقل والا ہو، آزاد ہو، اور مال و جسمانی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ آنے جانے کا خرچ اور گھر والوں کا خرچ موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی فضیلت ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور گناہ اور بےہودگی سے بچا رہا، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1021۔ سبحان اللہ! سوچئے، انسان ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، لیکن اگر وہ حج مکمل ادب اور اخلاص کے ساتھ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کا سفر کیسا ہونا چاہیے؟ حج کا سفر بہت عجیب سفر ہے۔ جب انسان احرام پہنتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کفن پہن لیا۔ 2 سفید چادریں، انسان کو موت یاد آ جاتی ہے۔ نہ کوئی بادشاہ پہچان میں آتا ہے، نہ کوئی غریب، سب برابر دکھتے ہیں۔ سب لبیک پکار رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ساری تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ میرے دوستو، حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو ریگستان میں چھوڑ دو، تو انہوں نے سوال کیا۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ پھر ہمیں ضائع نہیں کریں گے اللہ۔ سبحان اللہ، یہ یقین تھا۔ آج ہمارا یقین کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی تھیں۔ ایک ماں کی بے چینی تھی، ایک ماں کی ممتا تھی، ایک ماں کی محبت تھی۔ اللہ کو ان کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں پر سعی واجب کر دی۔ زمزم کی برکت۔ جب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ آج کروڑوں لوگ وہ پانی پیتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ عرفات کا میدان۔ حج کا سب سے عظیم رکن عرفات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفات ہی ہے۔ عرفات کا میدان قیامت کا منظر یاد دلاتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 889۔ ہر طرف انسان ہی انسان، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہ یاد کر کے توبہ کر رہا ہے۔ اس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ حاجی بتاتے ہیں کہ جب میں پہلی بار کعبہ شریف پہنچا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا، یا اللہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ دل سے آواز آئی، تو چل کر آیا ہے، میں دوڑ کر رحمت دوں گا۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ دور نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں حج صبر کرنا سکھاتا ہے۔ بھیڑ، گرمی، تکلیف، ہر چیز میں صبر کرنا۔ دوسری چیز ہے برابری، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، سب برابر ہیں۔ تیسری چیز ہے توبہ، اپنے گناہوں سے سچی معافی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ۔ حج ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا سکھاتا ہے۔ چوتھی ہے قربانی، اپنی خواہشوں کو چھوڑنا۔ پانچویں چیز ہے اللہ کی محبت، ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا۔ اب سوال آتا ہے کہ حاجی کیسے لوٹے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ حج کر کے بھی نہیں بدلتے۔ حج کا مقصد صرف حاجی کہلانا نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنا ہے۔ اگر حج کے بعد بھی نماز نہیں، داڑھی نہیں، جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑے تو ہمیں اپنے حج کی فکر کرنی چاہیے۔ حج مبرور کا انعام ہے۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ اللہ اکبر! سوچئے، ایک حج اور بدلہ جنت۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو حج کی فکر کیجئے۔ پتہ نہیں اگلا سال ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں لیکن موت آ جاتی ہے۔ آج بھی اللہ پکار رہے ہیں، آ جاؤ، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کا حج قبول فرما۔ یا اللہ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کے حج قبول فرما۔ یا اللہ جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے راستہ آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو میں ایک لائک کریے گا، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ، ہر آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔